اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب نصر من اللہ و فتح قریب نصر من اللہ و فتح قریب۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یوٹیوب چینل پاکستان اکیڈمی فار PPSC میں خوش آمدید۔ یوٹیوب چینل پاکستان اکیڈمی فار PPSC میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں لے کر آئی ہوں ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا جائزہ۔ تو سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کا تھوڑا سا تعارف۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے عظیم ادیب اور نقاد تھے۔ 1831 میں ضلع بجنور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تحصیل علم کے بعد پنجاب میں ملازمت کی اور ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ اسی دوران قرآن مجید حفظ کیا اور انگریزی میں بھی لیاقت حاصل کی۔ انگریز حکومت نے انڈین پینل کوڈ کے اردو ترجمے کیے اور جو بورڈ بنایا تھا اس میں نذیر احمد بھی شامل تھے۔ آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے مسلمان خواتین کی اصلاح کے لیے کئی کتابیں لکھی اور آپ کا انتقال 1912 میں ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا جائزہ۔ سب سے پہلا ناول میرات العروس۔ میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کا ہی نہیں بلکہ اردو ادب کا بھی پہلا ناول ہے جو 1869 میں لکھا گیا۔ یہ ایک اصلاحی ناول ہے جس میں اصغری اور اکبری دو بہنوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں نذیر احمد نے یہ نصیحت کی ہے کہ صحیح تربیت سے لڑکی خود خوش نہیں رہتی بلکہ پورا گھرانہ خوشحالی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے قصے کی طرف۔ اکبری اور اصغری دو بہنیں ہیں جن میں سے اکبری کی پرورش اپنے نانیحال خاندان میں ہوتی ہے اور اکبری کو اپنی نانی کے بے جا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک لاشعور اور ضدی لڑکی بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس اصغری کی تربیت اپنے والدین کے پاس ہوتی ہے اور والدین کی تربیت نے اسے ایک باسلیقہ، باشعور اور سمجھدار لڑکی بنا دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوتی ہے اور دونوں میں بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکبری میں لاڈ پیار کی وجہ سے بہت سی خامیاں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک ناسمجھ لڑکی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی ناسمجھی سے ایک عورت فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ عورت اس کے گھر میں داخل ہو کر اسے بے وقوف بناتی ہے اور اس کا سارا زیور لوٹ لیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اگلی ساری زندگی پریشانی کا شکار رہتی ہے اور تمام عمر پریشانی میں بسر کرتی ہے۔ اس کے برعکس اصغری ایک باسلیقہ اور سگڑ لڑکی ہوتی ہے اور وہ اپنے پورے گھر کو ایک خوشحال گھرانہ بناتی ہے، جس سے نہ صرف وہ خود خوش رہتی ہے بلکہ اس کا پورا گھرانہ خوش رہتا ہے۔ آتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے دوسرے ناول کی طرف، ابن الوقت، جو کہ 1888 میں لکھا گیا اور اس ناول کا موضوع غدر کے تناظر ہے، یعنی کہ یہ ناول غدر کے تناظر میں لکھا گیا۔ ابن الوقت کا مرکزی کردار بھی ابن الوقت ہے، یعنی کہ ناول کے نام پہ اس کے مرکزی کردار کا نام ہے۔ اس کے دیگر کردار میں مجسٹریٹ نوبل صاحب جو کہ ایک انگریز تھے، جانثار نوبل صاحب کا نوکر تھا، بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہ، زینت محل بیگم بہادر شاہ ظفر کی بیوی، مرزا فخر الملک اور شاہ حقانی۔ ابن الوقت کا شمار مقبول ناولوں میں ہوتا ہے جس کے خالق بھی ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ یہ ناول غدر کے تناظر میں لکھا گیا ہے جس کا مرکزی کردار بھی ابن الوقت ہے۔ نذیر احمد کہتے ہیں کہ ابن الوقت نے انگریزی وضع اختیار کی لیکن اس زمانے میں مسلمان انگریزی تہذیب کو گناہ عظیم قرار دیتے تھے اور اسی وجہ سے بہت واویلا مچا۔ اس ناول میں ایک ہندوستانی کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس نے انگریزوں کی نکالی کی تھی۔ ابن الوقت ایک لائق طالب علم تھا اور اسے
وہ ریاضی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے انگریزی زبان میں مختلف کتابیں پڑھنی پڑی، جس کی وجہ سے اس کی انگریزی بھی بہتر ہو گئی۔ گھریلو پریشانی کی وجہ سے اسے تعلیم چھوڑنا پڑتی ہے، اور والد کی وفات کے بعد وہ معشوق بیگم کے دربار میں ملازمت کرتے ہیں، اور اسی دوران غدر برپا ہوتا ہے۔ ابن الوقت انگریزوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان اپنی تہذیب کو بھول کر دوسری تہذیب کی پیروی کرنے لگے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ابن الوقت کے بھائی حجت الاسلام بھی اسے اس بات سے روکتے تھے کہ وہ انگریزی تہذیب سے اتنا لگاؤ نہ رکھیں اور اپنی تہذیب میں لگاؤ پیدا کریں۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے ابن الوقت کے کردار کو سر سید احمد خان کا کردار مانا ہے، یعنی ابن الوقت کے ذریعے انہوں نے سر سید احمد خان پر طنز کیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا اگلا ناول فسانہ مبتلا، اور فسانہ مبتلا ڈپٹی نذیر احمد کا چوتھا ناول ہے۔ یہ ناول مقصدیت کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ ناول کا ہیرو بھی مبتلا ہے۔ اس کے دیگر کردار غیرت بیگم، ہریالی بیگم اور میر متقی ہیں۔ فسانہ مبتلا معاشرے کی عکاسی پر مبنی ناول ہے، جس کا ہیرو مبتلا ہے، جو بہت ناز و نام میں پلا بڑھا ہے، کیونکہ وہ 9 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا اور والدین کے بے تحاشا پیار نے اسے بگاڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک ضدی اور شدت پسند بن گیا۔ شخصیت میں خود پسندی اور غرور پیدا ہو گیا۔ گھر میں زیادہ پیار کی وجہ سے طبیعت میں زنانہ مزاج پیدا ہو گیا۔ مبتلا نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی بیگم کا نام غیرت بیگم تھا، جو ان کی شریک حیات تو تھی، لیکن مبتلا کی کوئی عادت نہ بدل سکی۔ وہ مایوس رہنے والی خاتون تھی۔ وہ ایک بے سلیقہ عورت تھی اور ان کی زندگی میں پھیکا پن موجود تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مبتلا نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری بیوی کا نام ہریالی بیگم تھا۔ یہ ایک سلیقہ شعار عورت تھی، اور اس کا حسن سلیقہ زیادہ اسیر ہوا اور اس نے مبتلا کا دل جیت لیا۔ میر متقی بھی فسانہ مبتلا کا ایک کردار ہے، اور میر متقی کا کردار نذیر احمد کا محبوب کردار ہے۔ ان کے کردار کی اہم خوبی پرانی شرافت اور معاملہ فہم ہے۔ مبتلا میر متقی کی صحبت میں رہتا ہے، لیکن ان کی صحبت کا زیادہ اثر نہیں لے پاتا۔ میر متقی اسے وقتی طور پر تو راہ راست پر لے آتے ہیں، لیکن مبتلا پھر پرانی روش اختیار کر لیتا ہے۔ توبۃ النسوح بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ہی ناول ہے۔ توبۃ النسوح ایک ایسا ناول ہے کہ جس کے واقعات میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ نسوح ایک گھرانے کا سربراہ ہے جو نہایت دیانتدار ہے، شعر و شاعری اور راگ رنگ کو دین کے خلاف سمجھتا ہے۔ ناول کا مرکزی موضوع مذہب و اخلاقیات ہے۔ یہ ناول مقصدیت کا حامل ہے اور اس میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے۔ توبۃ النسوح کے کردار میں نسوح، ظاہردار بیگ، کلیم بیگ، نعیمہ اور فہمیدہ جو کہ نسوح کی بیوی ہے شامل ہیں۔ نسوح جب اپنے اہل و عیال کی اصلاح کے لیے وعظ کرتا ہے، یعنی نصیحت کرتا ہے، تو اس کی بیوی فہمیدہ اس کی آزاد خیال اولاد اور نسوح کے درمیان مصلحت کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی نسوح کی اولاد اور نسوح کی سوچ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی اولاد آزاد خیال ہوتی ہے، جبکہ نسوح مذہبی سوچ کا مالک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی فہمیدہ نسوح اور ان کی اولاد کے درمیان مصلحت کی کوشش کرتی رہتی ہے۔
کلیم اور اس کی بہن نعیمہ آزاد خیال نوجوان ہیں اور باپ کے نظریات کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کلیم کا بڑا بھائی باپ کا ہم خیال ہے، یعنی کلیم کا جو بڑا بھائی ہے اس کے خیالات اپنے باپ نسوح کے خیالات کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن نسوح کی باقی اولاد باپ کا اختلاف کرتی ہے اور وہ آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کلیم کا ایک دوست ظاہردار بیگ ہے جو خود کو نواب ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ کلیم ایک بار گھر سے ناراض ہو کر اپنے دوست ظاہردار کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس ایک رات گزارتا ہے۔ جب اس کے پاس وہ پہنچتا ہے تو وہ اس کی اصلیت اور حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور وہ ایک رات مسجد میں گزارتا ہے اور وہ رات بہت مشکل میں گزارتا ہے اور اس مشکل کے بعد اس کو حقیقت کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کہانی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کلیم راہ راست پر آ جاتا ہے۔ اپنے لیکچر کا اختتام کروں گی اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا جو کہ پہلا نفسیاتی ناول ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، تو اگلے لیکچر کا انتظار فرمائیے گا۔ شکریہ۔